السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بیٹا آپ لوگوں نے سنا تھا پیدائش حضرت امام حسین شہزادہ جنت کی پیدائش۔ اب کن بچوں کو یہ بات یاد ہے ذرا بتائیں کہ کل کتنے فرشتے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آئے تھے؟ 1,24,000 ایک آواز میں سارے دوبارہ بولیں، کتنے؟ ماشاء اللہ 4,24,000 فرشتے کہاں سے آئے تھے؟ کہاں آئے تھے؟ آسمان سے آئے تھے۔ کہاں آئے تھے؟ زمین پر۔ شاباش، کیا لینے آئے تھے؟ جی بولیں حضرت۔ شاباش، بہت اچھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے فرشتے آسمان سے زمین پر اترے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے پیچھے پیچھے تمام صحابہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے تھے، بتایا تھا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ تمام صحابہ کو ایک واقعہ سنایا۔ جو فرشتے آسمان سے زمین پر آئے تھے ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک فرشتہ ان میں سے اپاہج تھا۔ اپاہج کس کو کہتے ہیں؟ جو چل پھٹ نہیں سکتا، جس کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ہم انسان تو یہی ہوتے ہیں نا، انسانوں میں ہم اپاہج کس انسان کو بولیں گے؟ جس کے ہاتھ نہیں ہوں گے، جس کے پاؤں نہیں ہوں گے، جو چل پھر نہیں سکتا ہوگا، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اپاہج۔ لیکن فرشتوں میں اپاہج کس کو کہیں گے؟ کہ جس کے پاس پر نہیں ہوں گے، جس کے پاس کیونکہ وہ پر کے ساتھ وہ پرواز کرتے ہیں، آسمان پر اڑتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک فرشتہ ان میں ایسا تھا کہ جو اپاہج تھا، نہ ہی اس کے پر تھے، نہ اس کے ہاتھ تھے اور نہ ہی پاؤں تھے، ٹھیک ہے۔ اس فرشتے کے نہ تو ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے اور نہ ہی اس کے پر تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پوچھا کہ یہ جو فرشتہ ہے اس کو کیا ہوا ہے، اس فرشتے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے فرشتے نے بتایا کہ میں فرشتوں میں سب سے زیادہ مقربین مطلب عزت والا فرشتہ تھا۔ ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں نے زمین کی طرف جھانکا۔ وہ جو فرشتہ تھا جو بتا رہا ہے، جو اپاہج ہے، جس کے پر نہیں، جس کے ہاتھ نہیں، جس کے پاؤں نہیں، وہ فرشتے سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیوں ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ میں فرشتوں میں ایک عزت رکھنے والا، ایک مقام رکھنے والا فرشتہ تھا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آسمان کا دروازہ کھلا تو میں نے آسمان سے زمین کی طرف جھانکا۔ جھانکنا مطلب دیکھنا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی میں نے ایک شخص کو دیکھا تو جو بہت بری حالت میں تھا۔ جو شخص کو ایک دیکھا کہ وہ بہت بری حالت میں تھا تو میں نے کہا کہ اس شخص کو مر جانا چاہیے، اس شخص کو مر جانا ہی چاہیے۔ یہ کتنی بے بسی کی زندگی جی رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوگی، اس کو کوئی مصیبت ہوگی، یا وہ بندہ اپاہج ہوگا، یا اس کو کوئی ایسا ہوگا کہ جس پہ دیکھ کے فرشتے کو لگا کہ یہ اتنی تکلیف اور اذیت کی زندگی جی رہا ہے، اس کو تو مر جانا ہی چاہیے۔ جب فرشتے کو یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے پر جلا دیے، اس کے ہاتھ گرا دیے، اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور اس کو اندھے منہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک جزیرے سے، ایک جزیرہ مطلب ایک ویران جگہ، آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے جزیرہ ایسا بولتے ہیں جیسے جنگل، ٹھیک ہے۔ جزیرہ کس کا بولتے ہیں؟ جنگل جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے ایمیزون کا جنگل دیکھا ہوگا، وہاں پہ جزیرے ہیں، ایسی جگہ جہاں پہ انسان بس نہیں سکتا، جہاں پہ انسان جا کے رہ نہیں سکتا، ایسے زمین پر ایک جزیرے کے اندر اللہ نے اس فرشتے کو 700 سال تک وہاں پہ وہ فرشتہ گرا ہوا تھا، وہاں پہ اس کو سزا دی جا رہی تھی اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرشتے کی باتیں بہت غور سے سن رہے تھے، ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باتیں دیکھا فرشتے نے تو فرشتہ رونے لگ گیا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین کی مبارکباد دینے کے لیے فرشتے جا رہے تھے، تو انہوں نے رستے میں جب فرشتے گزرے تو انہوں نے پہچان لیا، تو فرشتے اس کو بھی اپنے ساتھ لے آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ فرشتہ رونے لگ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، آسمان پہ دعا کی اس فرشتے کے لیے. تو اللہ کی طرف سے اب حکم کیا آیا اس فرشتے کے لیے جس کے پر جل چکے ہیں، جس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، جس کے پاؤں کٹ چکے ہیں. اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پیغام آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کے آتے تھے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اپنی کتابوں میں، اسلامیات کی کتاب میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی لے کے آتے تھے فرشتے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. یاد ہے کہ نہیں یاد؟ یاد ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ پیغام بھجوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ جو فرشتہ ہے، یہ جو معافی مانگ رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے حال پر رحم کرے، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو بچے تھے ان کے جسم مبارک کے اوپر جو چادر لپٹی ہوئی تھی، جیسے ہم بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اوپر چادر دے دیتے ہیں نا، کوئی کپڑا لپیٹ دیتے ہیں، تو ان کے اوپر جو چادر لپٹی ہوئی ہے اللہ کا حکم ہوا کہ وہ چادر کو اتار کر اس فرشتے کے اوپر ڈال دی جائے. حضرت امام حسین کی میں یہاں پہ آپ کو شان بتا رہی ہوں. کربلا کا واقعہ سننے کے لیے، کربلا کا واقعے کو سمجھنے کے لیے، کربلا کے واقعے کو جاننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے شان امام حسین رضی اللہ عنہ جاننی پڑے گی. جب تک آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مقام کا پتہ نہیں چلے گا آپ کو کربلا کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کل بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا، آج بھی ابھی آپ کو ایک واقعہ سنا رہی ہوں، وہ اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کا پتہ چلے. پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو شہید کرنے والے کون تھے، آپ کو کیسے شہید کیا گیا اور کس طرح سے کیا گیا، اور کس طرح سے کیا گیا. تو وہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو چادر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پکڑ کر اس فرشتے کے اوپر ڈال دی اور وہ فرشتہ ٹھیک ہو گیا. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھ آئی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان، ٹھیک ہے. تو وہ فرشتے کو جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس فرشتے نے دوبارہ سے پھر رونا شروع کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اب کیوں روتے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ زمین پر فساد پھیلانے والوں کے ہاتھ سے شہید ہو جائیں گے. بلکہ اس فرشتے کو اسی لیے رونا آیا کہ ایک وہ بچہ جس کی چادر مبارک پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اوپر دی، اور اللہ نے ایک انسان کا اتنا رتبہ، اتنی شان رکھی کہ ایک فرشتہ ایک بچے کی چادر کے ساتھ وہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ چادر جو تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کے ساتھ لگی ہوئی تھی. کمال چادر کا نہیں ہے، کمال اس چیز کا ہے کہ وہ چادر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کے اوپر لگی ہوئی تھی. اور حضرت امام حسین کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، ٹھیک ہے. تو یہ شان اس لیے ملی تھی کیونکہ آپ کا نام حضرت امام حسین تھا، ٹھیک ہے. تو وہ فرشتہ پھر سے رونے لگ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ زمین پر فساد پھیلانے والے لوگوں کے ہاتھ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی پیدائش سے بھی 1000 سال پہلے مجھے بنایا تھا، پیدا کیا تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد میں ان کی قبر پر ان پر پہرا دوں گا. اللہ نے وہ فرشتہ کس لیے بنایا تھا؟ کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی قبر مبارک پر وہ فرشتہ پہرا دے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے اوپر فرشتے پہرا دے رہے ہیں اور تا قیامت تک. جیسے ہم جاتے ہیں نا، ہمارا یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے، میں گھر کے باہر اپنے گارڈ رکھ دوں، ٹھیک ہے، یا میں کہوں کہ یہ فلاں بچہ یہ میرا باڈی گارڈ ہے، یہ میرے گارڈ ہیں، تو میں باہر جاؤں گی اپنی حفاظت کے لیے رکھوں گی میں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گارڈ کون ہیں؟ فرشتے. کون ہیں؟ اور تا قیامت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر وہ پہرا دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. تا قیامت پہرا دیتے رہیں گے.